بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اب آ گیا ہے، یہ کھل رہا ہے، کتنا اہم ہوگا یہ پورا کیس جو ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے کتنا اہم ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اہم تو بہت ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے، اب یہ فیکٹ فائنڈنگ جو ہے یہ ٹائم لے گی کہ جی ہم ابھی تحقیقات کر رہے ہیں، عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ پہنچنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ وہاں تک نہیں پہنچنا چاہتی، تو وہ گورنمنٹ درمیان میں کہیں راستے کو گھمانا چاہتی ہے، اور اب یہ دیکھنا پڑے گا نیکسٹ ہیئرنگ میں کہ قاضی فائز عیسیٰ رستے میں گم ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے، یا وہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے وہ یکسوئی رکھیں گے۔ اچھا، اس بیچ میں ہم نے دیکھا جناب ٹی ایل پی کو جو ہے وہ کلین چٹ بھی مل جاتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ آلموسٹ دہشت گرد تنظیم بھی بن گئی تھی، اور بہت سارے اس کے جو ہے وہ لنکیجز مل گئے تھے فورن فنڈنگ کے حوالے سے، ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، لیکن اب تو معاملات بہتر ہو گئے اس کے حق میں۔ جی، کافی بہتر ہو گئے ہیں، لیکن جو جڑاں کا واقعہ ہے اور جو واقعات ہیں جو ہیں جن میں احمدیوں کے عبادت گاہوں والا معاملہ ہے، وہ ریاست کے لیے بہت امبیرسنگ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور اس میں ٹی ایل پی کے ملوث ہونے پر ریاست بہت غور سے دیکھ رہی ہے، اور ریاست اور ان کے درمیان اس کے اوپر بات چیت بھی چل رہی ہے۔ لیکن وہ جو دھرنے ہیں وہ ریاست نے کرائے تھے، یہ ایکٹیویٹیز ریاست نے نہیں کرائیں، تو ٹی ایل پی ہاٹ واٹرز میں بھی ہے۔ بظاہر ہمیں بہت پرسکون لگتی ہے، لیکن اندر سے ہاٹ واٹرز میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں سر۔ اور صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بہت ان کا ایک بیان کہ قوم کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں چیف جسٹس سے۔ اب یہ بتائیے کہ کس طرح کی ان کا اشارہ کیا ہے، الیکشن کے حوالے سے یا کچھ ریلیف کے حوالے سے؟ کیونکہ اب سر دست تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو عدالتی ریلیف مل رہا ہے، وہ پاکستان میں آ گئے ہیں، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی درخواستیں اور اپیلیں جو ہیں وہ خارج ہو رہی ہیں۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں صدر مملکت اس وقت؟ صدر مملکت اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے آگے۔ وہ سائفر کے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے قانون پر انہوں نے دستخط کیے۔ پچھلے دنوں علیمہ خان نے ان کے خلاف بیان بھی دیا، اور ان کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان میں کافی مشکل نظر آ رہی ہے۔ پھر انہیں الیکشن بھی نظر آ رہا ہے، تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد نیا صدارتی انتخاب بھی ہو جائے گا۔ وہ اپنے کوئی تعلقات عمران خان صاحب سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ وہ دے سکتے تھے، انہوں نے نہیں دی۔ اس وقت ایک مفاہمتی خط لکھا، پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں نے تو یہ قانونوں پر دستخط نہیں کیے ہیں، میں نے واپس بھیجنے کا کہا تھا، لیکن اس کے اوپر وہ ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ میں بھیج سکتے تھے کہ میں نے دستخط نہیں کیے، میری ہدایات کے برعکس ان پر عمل ہوا ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ایک ٹویٹ کرنے پر ہی گزارا کیا، تو لہذا مجھے لگتا ہے کہ وہ اب شاید ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشنز ہو جانی ہے تو انہوں نے جانا ہے، تو وہ کوئی تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بظاہر الیکشن انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جنوری 2000 کو نظر نہیں آ رہے، اور کاؤنٹر پارٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ وقت پر ہی ہوں گے۔ بطور ایک سیاسی تجزیہ کار آپ کو اس وقت الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک کوئی سنگن نہیں ہے الیکشن کی۔ 30 نومبر کے بعد شیڈیول آئے گا، اور مجھے جنوری یا 28 جنوری کو، 7 فروری کو، 12 فروری کو کوئی ایک ڈیٹ پہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی بھام والی بات نہیں۔